ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ الاجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ آج جس موقع سے اور جس مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس روز کو ہم لوگ اپنے زبان میں عید کا دن کہتے ہیں، اور اس کا نام آسمان میں یوم الجائزہ کے نام سے ہے۔ میں اسی مناسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، جس کو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو نوٹ کریں اور نوٹ کرنے کے بعد اس کو عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، جو ہماری زبان میں چلتا ہے کہ ایک کان سننے کے لیے اور دوسرا کان نکالنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے بلکہ اور بھی مذہب میں ہے، لیکن اس مذہب کے ساتھ ساتھ سب میں صرف خوشی کو رکھا جاتا ہے اور صرف اپنے دل جوئی کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کو بھلا بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلم ہمارے جو بھائی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اس طریقے سے جو دوسرے مذاہب والے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی خوشی کے موقع پر اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے رب نے اس دن بھی ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ بھی ہم کو اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ وہی تو مالک کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں یہ تصور نہ نکل جائے ہمارے ذہن سے کہ ہم ہی سب کچھ اپنے مالک ہو گئے ہیں اور ہمارے جو کچھ ہے وہ ہم اپنے مالک ہیں، ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب الجلال اس موقع پر چند باتیں ہم سے بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں رمضان کا مہینہ موقع دیا۔ اس رمضان میں، اس موقع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر فرما برداری بھی کی، جو ہو سکا وہ کیا، اس کے باوجود بھی کمی کوتاہی رہ گئی۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں اور کچھ باتیں انتخاب کی ہیں، کچھ عمل انتخاب کیے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن احکامات کو، جن اعمال کو بتلایا ہے، بیان کیا ہے، کر کے دکھلایا ہے، اس کا ماخذ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اگر خوشی منا رہے ہیں تو اس خوشی کے ساتھ ساتھ اوروں کا خیال بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ خوشی منائیں جیسے اور مذہب والے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خوشی منا رہا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھوکا مر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میرے اور آپ کے مذہب میں اسی چیز کو زیادہ تر خیال رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیث بیان کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی پیش کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو یہ رمضان گیا ہے، اس رمضان میں بھی اور اس کے بعد جو عید آ رہی ہے، اس عید کے آتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو ایک سبق دیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود احادیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اجر ہے۔ کس کا؟ وہ اجر ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے رمضان کا، اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، بندے کو، کام کرنے والے کو اجرت اس کے کام کرنے سے پہلے دے دینی چاہیے جب اس کا کام مکمل ہو جائے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند باتیں یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جو ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ عید کا جو موقع ہے یہ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے موت کے بعد تک پیغام دے رہا ہے۔ اس میں آپ کو بھی چند چیزیں اور بھی بتاؤں گا جس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی۔ اس پیغام کو ہم خوشی کے طور پر نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان مقامات کو رکھیں جن مقامات میں رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے۔
ایسا نہیں ہے صرف کہ ہم بس خوشی کے مارے ہم تمام چیزیں اور تمام احکامات کو بھول جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں اور جو ہم لوگ مل جل کر کے آج ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے اور ہم لوگ اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ صلح رحمی قائم کریے، سلمن قطعت، اس حدیث کے طور پر عمل کروایا جا رہا ہے کہ سلمن قطعت، اس کا بھی یہاں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو توڑ ہے اس سے جوڑیے۔ بتائیے آج بندہ کس کس سے نہیں ملتا ہے؟ ہر اس شخص سے ملتا ہے جس کے ساتھ اس کا کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی، جان پہچان بھی نہیں ہوتی، لیکن عیدگاہ میں آیا ہے، خاندانی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں، عیدگاہ میں آیا ہے، ملاقات کر لے رہا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ سگا بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے آپسی لڑائی کی وجہ سے، باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے آپسی لڑائی کی وجہ سے، بیٹے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے آپسی لڑائی کی وجہ سے، اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا عید الفطر یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں صلح رحمی کو قائم کرنا ہے اور نفرت کو ختم کرنا ہے۔ یہ 12 مہینے کا پیغام ہے، موت تک کے لیے پیغام ہے، اور جس نے اس چیز کو پامال کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا يدخل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قطات، قطع تعلق کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اور ان چیزوں کا خیال کریے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو عید کا دن دیا ہے، اس عید کے دن میں ہم نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ ان غریبوں کا خیال کرنے کے لیے ہم پر کیا کہا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرو۔ اس صدقہ فطر میں 2 چیزیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس چیز میں 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، دوسرا غریبوں کا فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ کیسے ہے؟ اپنا فائدہ ایسے ہے کہ جو آپ نے احادیث میں آتا ہے کہ انسان جو روزے کے اندر روزہ رکھ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن ہو جا رہا ہے، وہ زبان سے نہیں کر، کیا کر رہا ہے؟ 11 مہینے کی عادت تھی، بیٹھا اور غیبت ہو گئی، گالی نکل گئی زبان سے، کیا ہے؟ نمبر 2 ان غریبوں اور مسکینوں کو حل ہو جائے گا معاملہ، شریک ہو جائیں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو خالی معدے کو بھر دے۔ اب سوچئے اور ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، پڑوسی کا کیا حال ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمارا وہ ہے، اور ہم لوگ جب پیسے کو پا جاتے ہیں تو ساری حقیقت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام عید کے پیغام میں ہی آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارک ہے من قام له ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں رمضان کو پایا اور اس نے ایمان کی حالت میں پانے کے بعد اپنا محاسبہ نہ کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، مطلب پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس کے تعلق سے دوسری حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے کہہ دیا آمین، پھر کہا آمین، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آمین۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، حضرت صحابہ کرام علیہ الصلوۃ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا اے نبی آج ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اور یہ باتیں نہ کسی نے کچھ کہا اور آپ آمین کہے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پائی۔ تو سوچئے کہ ہم لوگ رمضان کو پانے کے بعد بھی ہم لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی نے 11 مہینے کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ رمضان میں ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے موقع ملنے کے باوجود جس میں ایک فرض پر 70 فرض کا بدلہ دیا جا رہا ہے، ایک سنت پر فرض کے برابر ثواب، نفل کا فرض کے برابر ثواب ہے، اتنے ثواب مل رہے ہیں پھر بھی ہم لاپرواہی کیے جا رہے ہیں۔
اس کا کیوں ہمیں یہ میٹر ہے؟ دراصل یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے نتائج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آخرت کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر بندہ دنیا کا بینک بیلنس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر آپ پہلا پارہ اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر۔ غیب کا معنی ہے بغیر چیزیں دیکھی ہوئی، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جنت ہمارے سامنے ہو، جنت میں جو اجر ملنے والا وہ ہمارے سامنے، تو ہم یقین کریں گے۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی بھائی، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھا، اسی طریقے سے یہ بھی چیزیں مان لیجئے نا۔ کیوں آپ کے سامنے آخرت کا بینک بیلنس نہیں آ رہا ہے؟ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کے اندر ہی ایک پیغام اور بھی دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ جو ہمارا مجمع ہے، جس طریقے سے ہم اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ابھی نماز کے وقت میں سارے لوگ جمع ہو کر کے پیش ہوں گے اور پیش ہونے کے بعد نماز ادا کریں گے، اسی طریقے سے ایک دن آنے والا ہے جہاں پر سارا عالم جمع ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کو مد نظر رکھوایا جا رہا ہے۔ کیا ہم جو 5 نماز ادا کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے؟ کیا ہم جمعے کے دن بھی اتنا بڑا مجمع رکھتے ہیں؟ عید کے دن ہی کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے تعلق سے علماء اکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں صدقہ فطر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عیدگاہ سے جانے سے پہلے ادا کریں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں خوشی کے موقع پر سیوئی بن رہی، میٹھی چیزیں بن رہی، اور وہ غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، بغل والے کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آج ہمارے یہاں فاقہ کشی چل رہی ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے 100 ڈشیں بن رہی ہیں، 200 ڈشیں بن رہی ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں تو یہ میٹر ہے کہ بھائی فلاں صاحب کیا کر رہا ہے، ہم وہ کر کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، اسے ضروری ہے کہ نماز کے بعد فوراً ہی صدقہ فطر ادا کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔